السلام علیکم، میں رقیہ ناہید، لیکچرر ان پولیٹیکل سائنس۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے بھکتی مومنٹ، یعنی بھکتی تحریک۔ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن، کانسیپٹ اینڈ فیچرس آف بھکتی مومنٹ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ بھکتی تحریک کے معنی۔ بھکتی کے معنی ہیں ایک خدا کی محبت و خدمت میں محو رہنے کے ہیں۔ اس مذہب میں ذات پات، چھوت چھات وغیرہ کا کو اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ اس مت کے ماننے والے راگ رنگ سے ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ مذہبی رسوم وغیرہ کو مانتے نہیں ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ صرف ایک خدا کی بھکتی ہی مکتی حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یوں تو بھکتی تحریک کا مسئلہ ہندوؤں میں بہت پرانا ہے، لیکن 15ویں اور 16ویں صدی میں بھکتی تحریک کو خاص تقویت حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مذہب اسلام کے زیر اثر ہندوستان میں کئی ایسے ہندو مذہبی پیشوا پیدا ہوئے جنہوں نے خدا کی وحدانیت پر بڑا زور دیا، بت پرستی، ذات پات کی تمیز اور چھوت چھات کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس کے ساتھ ہی بھکتی مت کا پرچار ہوا۔ اس کے بعد ہم بھکتی کے معنی و مفہوم کو دیکھیں گے، یعنی بھکتی کے معنی اور بھی ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی سنا کہ بھکتی کے معنی خدا کی محبت و خدمت میں محو رہنے کے ہیں۔ تو دوسرے معنی یہ ہے کہ بھکتی لفظ کا ترجمہ انگریزی میں عام طور پر ڈیووشن سے کیا جاتا ہے۔ اس سے کسی انسان کی اپنی پسندیدہ دیوی دیوتاؤں کے لیے عقیدت یا خدا کے لیے عقیدت و جانثاری و وفاداری سے مراد ہے۔ بھکتی کے معنی حصے میں، کسی چیز میں جو حصہ ہوتا ہے اس میں شریک ہونا یا اپنا حصہ حاصل کرنا ہے۔ بھکتی کے ذریعے خدا اور انسان کے درمیان رشتے کو ناپا جاتا ہے۔ یہ ہے بھکتی کے معنی و مفہوم۔ اس کے بعد ہم بھکتی کا تصور دیکھیں گے کہ بھکتی کا تصور کیا ہے۔ بھکتی کو سمجھنے کے لیے اگر ہم مسلمانوں میں دیکھیں گے تو حمد، نعت لکھی گئی ہیں، جیسے کہ حمد ہے خدا کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو کہا جاتا ہے، نعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھے گئے، یعنی ان سے نظم کو کہا جاتا ہے، یعنی ان سے جو محبت ہے اس کو یہ نعت کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں، یا پھر حمد کے ذریعے، خدا کی محبت کو حمد کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نعت کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہندوؤں میں دیکھا جائے تو بھکتی سنتوں کی نظمیں ہیں اور بھگوت پران کے اقتباسات ہیں، جس کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان میں بھکتی یا عقیدت کتنی ہے۔ یہ بھکتی کا تصور ہے۔ اس کے بعد بھکتی کی خصوصیات۔ بھکتی کی خصوصیات یہ ہے کہ اس کی اہم خصوصیات یہ ہے کہ یہ عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کو اہمیت دینا، مورتی کی پوجا کرنا، مندر جانا، مقدس مقامات کی یاترا کرنا، ان تمام چیزوں پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ بھکتی کی خصوصیات ہے۔ اس کے بعد ہم بھکتی مت کے پیشواؤں کے بارے میں جانے سے پہلے بھکت کے دل کا حال، جیسے کہ خوشحالی میں اور نا امیدی میں کس طرح سے ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ بھکت کے دل کا حال، ایک انسان یا بھکت اپنی بھکتی سے خدا سے اپنے دل کا حال یوں بیان کرتا ہے، جیسے کہ اس بھکت کے دل کا حال کئی نظموں کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک نظم ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس نظم کے چند اشعار یہ ہیں کہ دولت مند سو کے لیے مندر بناتے ہیں۔ سو کے معنی ہیں یہاں خدا کے لیے یا پھر دیوی دیوتاؤں کے لیے، جو دولت مند ہوتے ہیں وہ مندر بناتے ہیں۔ ایک بھکت کہتا ہے کہ دولت مند سو کے لیے مندر بناتے ہیں، میں غریب انسان ہوں، میں کیا بناؤں؟ میری ٹانگیں ستون ہیں، میرا جسم عبادت خانہ ہے، میرا سر ایک خبا ہے۔ سن او باہم ملتے دریاؤں کے مالک، استادہ چیزیں گر جائیں گی لیکن ابدی متحرک باقی رہے گا۔ یہ بھکتی کے دل کی حالت ہے جو اس نے ایک نظم کے اشعار کے ذریعے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد
بھکت بھکتی کے بدلے خدا سے یہ امید کرتا ہے کہ وہ اپنے بھکت کی خبرگیری اور دیکھ بھال کرے گا. یعنی بھکت چاہتا ہے کہ خدا اس کی خبرگیری کرے اور دیکھ بھال کرے. اس خبرگیری اور دیکھ بھال کو ایک نظم کے ذریعے چند اشعار میں پیش کیا گیا ہے. جس طرح کہا گیا ہے کہ اس میں اس نظم کے اشعار ہیں. جس طرح بھکت کہتا ہے کہ اس کے نظم کے اشعار میں یہ بھکت کہتا ہے کہ جس طرح ایک ماں بھاگتی ہے اپنے اس بچے کے پیچھے پیچھے جس کا ہاتھ کسی برے یا آنکھ پر ہے. باہم ملتے ہوئے دریاؤں کے مالک میرے ساتھ ساتھ ہے. باہم ملتے ہوئے دریاؤں کے مالک تو میرے ساتھ ساتھ ہے. راستے کے ہر قدم قدم پر اور میری خبرگیری رکھتا ہے. یعنی اس میں خبرگیری اور دیکھ بھال خدا کرتا ہے بھکت کی. اس میں یہ پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد اور ایک نظم ہے جو سندر مورتی کی نظم ہے. ایک بھکت کی دلی خواہش کا پتہ چلتا ہے اس نظم کے ذریعے کہ ایک بھکت خدا کے پاس موجودہ چیزوں میں اپنا حصہ چاہ رہا ہے. یہ نظم کے اشعار ہیں. آتش رنگ آخا مجھے دیجیے اپنے کرم سے ریشمی کپڑے جن کی مجھے ضرورت ہے. میری مشکلات ختم کر دیجیے. آپ مجھے کب دیں گے وہ سونے کی چھڑی. براہ کرم اپنے خزانے سے میرے لیے حکم دے دیجیے. بھینی خوشبوؤں کا کپڑوں کا اور زیورات کا خزانہ. آپ کے پاس دولت کے ڈھیر ہیں. آپ کبھی غریب نہیں ہوں گے. یہ اس طرح سے خدا کے پاس جو بھی چیزیں ہیں موجود ہیں اس میں بھکت اپنا حصہ چاہتا ہے یعنی وہ مانگ رہا ہے. اس کے بعد نا امیدی میں بھکت اس طرح سے کہتا ہے کہ یہ ایک نظم ہے سندر مورتی کی. اگر بھکت نا امید ہو جائے تو وہ کیا کہے گا خدا سے. بھکت یہ کہے گا کہ میں بس ایک ہی مرتبہ آپ کا نہیں ہوں بلکہ جنم کے تمام ساعتوں میں اور قسمتوں میں میں آپ کا درسی ہوں. میرا تعلق آپ سے ہے بذریعہ حق. اگرچہ میرا دل محبت میں گھلتا ہے پھر بھی آپ نے مجھ کو اب تک نہیں دکھایا ہے. میرے دل کو اب تک نہیں دکھایا ہے. پھولوں سے سجے اپنے چرن. یعنی اس نا امیدی میں بھی وہ خدا سے یا اپنے دیوتا سے امید رکھتا ہے کہ آگے حالات اچھے ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم بھکتی کے پیشواؤں کے بارے میں جانیں گے کہ بھکتی کے پیشوا ہیں رامانند، کبیر داس، گرو نانک، چیتنیہ. یعنی ہم ان کے بارے میں تفصیلی طور پر دیکھیں گے کہ انہوں نے بھکتی تحریک میں کیا رول پیش کیا اپنا. رامانج یہ 12ویں صدی میں جنوبی ہندوستان میں پیدا ہوئے. انہوں نے دکن میں وشنو مت کا پرچار کیا اور بھکتی کو ہی کامل ذریعہ مکتی بنایا. یعنی بھکتی کو ذریعہ مکتی بتاتے ہیں یہ رامانج. اس کے بعد رامانند ہیں. یہ 14ویں صدی میں پیدا ہوئے. زیادہ تر بنارس میں رہا کرتے تھے. انہوں نے بھکتی تحریکی شمالی ہند میں اشاعت کی. یہ پہلے ہندو ریفارمر ہے جنہوں نے لوگوں کی مروجہ زبان یعنی ہندی میں تعلیم دی. ان کے جو چیلے تھے وہ ادنا اور اعلیٰ ہر ذات کے آدمی تھے. اس میں انہوں نے رام اور سیتا کی پرتش پر زور دیا. ان کے چیلوں میں سب سے مشہور بھگت کبیر داس تھے. اس کے بعد ہم کبیر داس کے بارے میں دیکھیں گے کہ کبیر 15ویں صدی میں سکندر لودھی کے زمانے میں پیدا ہوئے. ان کی پیدائش کے متعلق مختلف رائے ہیں. کئی تو کہتے ہیں کہ یہ ہندو پیدا ہوئے ایک مسلمان جولا ہے نہرو کے گھر میں پرورش پائی. اور کئی کہتے ہیں کہ دراصل مسلمان تھے اور ہندوؤں کے زیر اثر آ چکے تھے. بہرحال ان کا پیشہ جولاہا تھا اور وہ رامانند کے چیلے تھے. انہوں نے ذات پات اور بت پرستی کے خلاف زبردست آواز اٹھائی. وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اور ایشور ایک ہی ہے اور ہر جگہ موجود ہے. انہوں نے زیادہ تر بنگال اور بہار میں بھکتی مت کا پرچار کیا. ان کے چیلوں میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے اور ان کے دوہے تمام ہندوستان میں مشہور ہیں. اب ہم گرو نانک کے بارے میں دیکھیں گے
کہ گرو نانک 1469 میں ضلع شیخوپور میں پیدا ہوئے اور ان کی تعلیم بھکت کبیر کی طرح ہی تھی۔ وہ ذات پات اور بت پرستی کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی خبیث رسوم کے خلاف آواز اٹھائی اور ایک خدا کی بندگی پر زور دیا۔ انہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد ڈالی اور 1538 میں 70 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد ہم چیتنیہ کے بارے میں دیکھیں گے۔ چیتنیہ بنگال کے شہر ندیا میں ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئے۔ 25 برس کی عمر میں انہوں نے سنیاسی کا روپ دھارن کیا اور بنگال میں وشنو مت کا پرچار کیا، اور ان کے پیرو آج بھی بنگال اور پنجاب میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ان کی بھکتی کے لیے جدوجہد تھی اور ان کا یہ پرچار تھا۔ اس کے بعد ارلی بھکتی موومنٹ ان دا تمل کی یعنی جنوب کے تامل میں ابتدائی بھکتی تحریکوں کے بارے میں ہم جانیں گے کہ تامل کی نظمیں جو بھکتی کی بنیاد پر لکھی گئی تھی وہ تامل ادب کا حصہ تھیں۔ تامل کے شعراء نے جو نظمیں لکھی تھیں وہ تامل ادب کا ایک حصہ بن گئی تھیں۔ ان نظموں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک اہم اور دوسرا پرم۔ اہم کا مطلب اندرونی یا اندرونی حصہ ہے، اور اہم نظمیں عشقیہ نظمیں کہلاتی تھیں، جبکہ پرم کا مطلب بیرونی حصہ ہے۔ پرم نظمیں سورماؤں کی عظمت اور ان کی ثقافت، جرأت و شجاعت کے بارے میں ہیں۔ اس طرح بھکتی تحریک ان شعراء کے ذریعے جنوبی ہندوستان میں پھیلی ہے۔ اس کے بعد آخر میں ہم بھکتی تحریک کا اثر دیکھیں گے۔ بھکتی تحریک کا اثر، اس تحریک سے سب سے پہلے ذات پات اور چھوت کی تفریق ختم ہوئی۔ جو ذات پات کا نظام تھا اور چھوت کی جو تفریق تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور چھوٹی ذاتوں میں بھی اپنی عزت کا خیال بڑھنے لگا۔ برہمنوں کی برتری اور پروہتوں کا زور کم ہو گیا۔ بھکتی مت کے پیشواؤں نے مقامی زبانوں میں پرچار کیا، جس سے مقامی زبانوں میں بہت ترقی ہوئی۔ اس سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات زیادہ تر بہتر ہو گئے اور دونوں زیادہ امن و امان سے رہنے لگے۔ اس طرح سے یہ بھکتی تحریک سے ذات پات، چھوت کا نظام اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو تعلقات بہتر ہونے لگے، یہ اثر بھکتی تحریک سے ہوا۔ یہ ٹاپک جو بھکتی تحریک پر تھا وہ مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اللہ حافظ۔